بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کو میں اولاً تو رمضان کی بابرکت سات کی مبارک دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں رمضان کی اس نیک گھڑیوں میں اپنی مزید زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، موضوع بڑا دلچسپ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں رب کو کیسے راضی کریں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لفظ رمضان کو دیکھیں کہ رمضان کا معنی ہے جلا کر راکھ کر دینے والا۔ تو علماء کہتے ہیں اس مہینے کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہگاروں کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے تو بندے کے گناہوں کو مٹانے کا انتظام کر رکھا، اور رمضان میں رحمت کا اشرہ بھی دے دیا، مغفرت کا اشرہ بھی دے دیا، اور جہنم سے نجات کا اشرہ بھی دے دیا کہ رمضان میں بندہ مومن پہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور گزر گئے، لیکن ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں، جوں کہ تو نہیں ہوئے، ہماری حالت نہیں بدلی۔ کیوں نہیں بدلی؟ کیونکہ ہم نے رمضان کو صحیح طور پہ گزارا ہی نہیں، اور ہم نے رمضان کی آمد کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے صحیح طور پہ اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں، رمضان ایک تہوار نہیں کہ جو آیا منایا اور گزار دیا۔ رمضان اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ پھر کس مہینے میں اپنی بخشش کروائے گا؟ اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے تاکہ ہم متقی بنیں۔ اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ ہم رب کو کیسے راضی کریں گے؟ تو اس کے لیے بڑی دلچسپ سی بات بتانے لگا ہوں، اور انتہائی اختصار سے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم رمضان کیا، شوال کیا، شعبان کیا، ہر مہینے میں اپنے رب کو راضی رکھ سکتے ہیں۔ اور بہت آسان سا فارمولہ وہ یہ کہ ہم رب کو راضی تب کر سکتے ہیں جب ہم خود رب سے راضی ہوں گے۔ اگر میں رب کے دیے پہ راضی ہوں، اگر میں رب نے مجھے جو پہنایا ہے میں اس پہ راضی ہوں، رب نے مجھے جو کھلایا ہے اگر میں اس پہ راضی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں۔ جب تک میں رب سے راضی نہیں ہوں گا تب تک میں یہ امید نہیں کر سکتا کہ رب مجھ سے راضی ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی موجودگی میں رب سے دعا کی، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اور یہ دعا ہم بھی اکثر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دعا کی، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، آپ کو اللہ سے حیا نہیں آتی؟ جب یہ بات سنی نا تو سفیان ثوری چونک گئے کہ رب کو میں نے یہ کہا ہے اللہ ہم سے راضی ہو، اس میں حیا والی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس میں کیا بات ہے جس سے میں حیا کروں؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن خود رب سے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ تو وہاں ساتھ ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے یہ سوال پوچھا، اور یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا اور میرے ابتدائی سوال کا جواب ہوگا۔ انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے پوچھا کہ ہم رب سے راضی کب ہوں گے؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا، رب جب نعمت دیتا ہے تو جتنے خوش ہوتے ہو، تو رب جب تکلیف دے تب بھی اگر اتنے خوش ہو تو اس کا مطلب ہے تم رب سے راضی ہو۔ تو کتنا خوبصورت پیغام نکلا کہ اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رب سے راضی ہونا چاہیے۔ صبح بھی ہم کہیں رضیت باللہ ربا، شام کو بھی ہم یہ کہیں رضیت باللہ ربا۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔